بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین گرامی قدر، گزشتہ روز آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ جس دل کے اندر خوف خدا ہوگا اللہ رب العزت اسے اپنا دوست بنا لیں گے۔ خوف خدا جس کا دوسرا نام ہے تقویٰ، اور اس کے اتنے ثمرات ہیں، اس کی اتنی برکات ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت جو میں نے بنائی ہے اس کا وارث اور اس کے ورثاء جو ہوں گے وہ متقی لوگ ہوں گے۔ اور متقی لوگ کون ہیں؟ جو ہدایت یافتہ، اور ہدایت یافتہ کون ہے؟ کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کو ضابطہ حیات سمجھ کر، دستور حیات سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے آغاز ہی میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اے اللہ، متقین ہیں کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، جو لوگ ایمان لائے غیب پر وہ ہیں متقین۔ اور ہم سب جو ہیں وہ ایمان لائے ہیں غیب پر۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں پر ہمارا ایمان ہے، ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں پر ہمارا ایمان ہے، ہم نے قرآن مجید کے نزول کو دیکھا نہیں پر ہمارا ایمان ہے، ہم نے انبیاء کو دیکھا نہیں پر ہمارا ایمان ہے، ہم نے آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی پر ہمارا ایمان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول پر ہمارا ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول پر ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے عقائد کے اندر شامل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اے اللہ کے نبی، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور جو اس کے خلاف کرے گا، اے مولا کائنات تیری ذات کو گواہ بنا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے ہمیشہ زندیق اور کافر ہی سمجھتے رہیں گے۔ گزشتہ روز آپ سب احباب کے علم کے اندر یہ بات ہوگی کہ اس کرونا وائرس کی آڑ میں ہمارے ملک پاکستان کے مقتدر حلقوں نے قادیانیت کو آئینی حیثیت دینے کے لیے ایک چال چلی ہے، اور چال بھی بڑے عجیب انداز کے اندر چلی ہے کہ ہم انہیں اقلیتی کمیشن کے اندر شامل کر رہے ہیں۔ یہ بات میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے میرے دوستو۔ مرنا ہے، چاہے کرونا سے مرے، بھوک سے مرے، جس سے بھی مرے، مرنا ہے، لیکن شفاعت اسے ہی ملے گی جو ختم نبوت کے عقیدے پر مرے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر اس دنیا سے جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، آج نہیں تو کل ختم ہوگی، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی ملنی ہے وہ ابد الآباد کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اور اس زندگی کی کامیابی کسے ملے گی؟ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کسے نصیب ہوگی؟ جو اس دنیا کے اندر نبی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مر مٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے گا۔ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گا، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرے گا، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ سب کچھ ختم نبوت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آج اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مسلمان نے ہر حکومتی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی عبادات کو کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ، پابندی لگائی، بزرگ نہ آئیں، اس قوم نے مان لیا، پابندی لگائی، بچے نہ آئیں، قوم نے مان لیا۔ حکومت نے پابندی لگائی کہ نمازوں کے درمیان، صفوں کے درمیان فاصلہ رکھو، اس قوم نے مان لیا۔ لیکن یاد رکھیں یہ وہ قوم ہے کہ جسے سہارا ہی نبی کی شفاعت کا ہے، کہ اس کی ساری بہاریں نبی سے ہیں۔
ہم سب کی بہاریں نبی سے ہیں، ان کی حرمت پر، ان کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہمارے کاروبار تباہ ہوتے ہو جائیں، ہماری زندگی مٹتی ہے مٹ جائے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن یہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ ان زندیقوں کو، ان مرتدوں کو تم اقلیت کا روپ دو۔ کیوں کہ وہ اس پاکستان کے آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں، پاکستان کے آئین کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اگر انہیں اقلیتی روپ دے دیا گیا، کل ان کی عبادت گاہیں بنیں گی، کل ان کے قبرستان بنیں گے، کل وہ ہماری پارلیمنٹ میں آئیں گے، وہ ہمارے مقتدر حلقوں کے اندر آئیں گے، وہ ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالیں گے۔ خدارا اس بند کو باندھنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے، اور کس طرح کمر بستہ ہو جائیے کہ اس ختم نبوت کے عقیدے کو پھیلائیے۔ 1973 اور 74 کے آئین کو پڑھیے، فارغ ہیں، گھروں کے اندر ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، پڑھیے کہ امتناع قادیانیت کا جو آرڈیننس جاری ہوا تھا اس کے اندر لکھا کیا ہوا تھا۔ آج اس آئین پر ڈاکہ ڈالنے کے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، یہ اپنی موت کو بھول گئے ہیں، یہ اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ اس جگہ پر پہنچ کر وہی کامیاب ہوگا جو نبی کی محبت میں اپنی زندگی گزارے گا۔ تو وہ اقلیت بھی نہیں بن سکتے۔ اقلیت میں کون ہیں؟ عیسائی ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہندو ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، سکھ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ دوسرے مذاہب اگر اقلیت میں آنا چاہیں گے وہ اپنے مذاہب کو ظاہر کریں گے کہ ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تم قادیانیت کو اقلیتی امور کے اندر لے کر آنا چاہتے ہو، ان سے پوچھو تو صحیح کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ اگر کافر ہو اپنے کفر کو تسلیم کرو، اور ٹھیک ہے پھر آؤ اقلیت کے اندر۔ وہ اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، اور یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیں کہ ہماری جان جاتی ہے تو چلی جائے، ہمارے سر کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، ہمارے بچوں سے ہمیں محروم کر دیا جاتا ہے تو کر دیا جائے۔ اللہ کی قسم ہمیں رزق نہ دو، رزق کا خزانہ تمہارے پاس نہیں ہے، رزاق وہ ہے کہ جس نے آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مر مٹنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ جذبہ مٹ گیا پھر چاہے دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت کی ناکامی تمہارا مقدر بنے گی۔ اگر آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ختم نبوت پر مر مٹنے کا جذبہ، ختم نبوت پر مر مٹنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لو۔ اللہ رب العزت دونوں جہانوں کی رسوائی سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرمائے گا۔ خلاق عالم ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ خصوصیت سے دعا فرمائیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا فرمائیں۔ اے مولا، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں تیری ذات سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تیری ذات علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ فتنے کثرت سے آ رہے ہیں۔ اللہ اس پر فتن دور کے اندر ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ اے خلاق عالم تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ عقیدہ ختم نبوت پر مر مٹنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور اے اللہ اسی عقیدے پر ہم سب کو تادم آخر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اے اللہ وہ اغیار، وہ دشمن اللہ جس روپ میں بھی ہیں، اللہ تو پردوں کے اندر چھپی ہوئی ہر چیز کو جانتا ہے نا۔ مولا کائنات جن پردوں میں چھپ کر آنے والے آج عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، مولا تدبیریں کر رہے ہیں، اے مولا اے احکم الحاکمین تجھے اس رمضان کی عظمت کا واسطہ کہ اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے، اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے، اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے، اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے۔ اے مولا اے احکم الحاکمین اے ذی القوۃ المتین، جن لوگوں نے اس آئین کو بنانے کے لیے قربانیاں دی تھیں، مولا
اے احکم الحاکمین ان لوگوں کو جزائے خیر نصیب فرما، جزائے خیر نصیب فرما۔ اللہ جس جذبے کے تحت، جس ولولے کے اندر رہ کر اے مولا انہوں نے اس پر کام کیا تھا، آج وہی جذبہ اور ولولہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اللہ وہی جذبہ اور ولولہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اور اے اللہ موت آئے ہم تجھ سے مانگتے ہیں، مرنا برحق ہے، مرنا برحق ہے، موت سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی، موت سے کوئی عاری نہیں ہے۔ مولا کائنات موت برحق ہے، میں نے بھی مرنا ہے، اللہ ان سب نے بھی مرنا ہے۔ اللہ یہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں صدق دل کے ساتھ یہ مانگتے ہیں کہ مولا جب ہم سب کا خاتمہ ہو عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اے اللہ عقیدہ ختم نبوت کو ساتھ لے کر جائیں، اے مولا عقیدہ ختم نبوت کو ساتھ لے کر جائیں۔ اللہ جن عقائد پر ہمارا ایمان ہے اللہ ان سارے کے سارے عقائد پر ہم سب کو تادم آخر استقامت نصیب فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔